من كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صدق الله العظيم. حضرات گرامی، حضرات معزز علماء کرام، میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں اور میری معزز بہنوں اور بیٹیوں، جماعت اسلامی ضلع بستی نے ربیع الاول کے آغاز کے ساتھ ہی پیغام رحمت للعالمین کے اس سلسلے کو شروع کیا تھا. آج اس کا چھٹا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑ گئے، دامن مصطفیٰ میں پناہ لے گئے، آپ سے اپنے تعلق کو اثر نو استوار کرنے اور آپ کی سنتوں کو اپنانے اور شریعت کو لے کر اٹھنے کے لیے اس طرح کے پروگراموں کی واقعی ضرورت ہے. اور میں ضلع بستی کے جماعت کے ذمہ داران کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے اور اس کے فضل سے انہوں نے یہ دیا اٹھایا اور بڑے پیمانے پر مستقبلی انقلاب کے لیے، دنیا کو تبدیل کرنے اور حالات کو بہتر بنانے کے لیے انسانوں کی زندگیوں میں ایک تحرک اور جدوجہد پیدا کرنے کے لیے اس بابرکت پیغام رحمت للعالمین کانفرنسوں کا ہر روز انعقاد کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان مسائل کو ہم سب کے حق میں قبول فرمائے اور دونوں جہان میں ہمارے لیے حجت بنائے. ربیع الاول کی آمد کے ساتھ ہی مسلمانوں کے معاشرے میں خوشی کی اور مسرت کی ایک لہر سی دوڑ جاتی ہے. ہر جہاز جانے میں کچھ کرنے اور گزرنے کے نئے عنوانات سجائے جاتے ہیں اور آقا کے ساتھ اپنی نسبت کو اجاگر کرنے کے اور فضا دور تک اس کے رنگ پھیلائے جاتے ہیں. اپنی اپنی مثال کے مطابق اصحاب ایک طریقے سے یہ کام کرتے ہیں. کم علم رکھنے والے دوسرے زاویوں اور دائروں کے اندر گردش کرتے نظر آتے ہیں اور عوام الناس کے اندر ایک بے قراری، ایک اضطراب، ایک بے چینی اور ایک طلب ساجت نظر آتی ہے کہ آقا کے ساتھ جو نسبت ہے کیسے اس کو بیان کریں، کیوں کر اس کا تذکرہ کریں اور کن کن حوالوں سے یہ بات ثابت کریں کہ ہم آقا پر مر مٹنے والے ہیں، اپنا سب کچھ آپ پر نچھاور کرنے والے ہیں اور انہیں سانچوں کے اندر ڈھلنے کا شوق رکھنے والے ہیں جو قرآن و سنت کے سانچے ہیں. ظاہر ہے کہ جماعتوں کا، اہل دین کا، منبر و محراب کا میرا اور آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ پیاسوں کی پیاس کو بجھایا جائے، طلب کرنے والوں کو رسد کا اہتمام کیا جائے اور پھر حقیقت ربیع الاول جب گزرے تو ہم ایک بہتر مسلمان اور ایک امتی کی حیثیت سے نہ صرف اپنے باطن میں بلکہ اپنے ظاہر میں، عمل میں اور جدوجہد میں ایک بہتر امتی کی حیثیت سے سامنے آ سکے. اس لیے اس طرح کے پروگرام بھی قابل مبارکباد ہیں اور ان میں جتنا اور جہاں تک اضافہ ہو سکے وہ مطلوب. تاریخ کے جھروکوں میں اگر آپ جھانکیں اور ماضی سے اپنے رشتوں کو استوار کریں تو آپ دیکھیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی چوٹیوں پر کھڑے ہیں اور یا صباحا کہہ کر کفار مکہ کو آواز دے رہے ہیں، پکار رہے اور بلا رہے. اس معاشرے کے اندر جب کسی شخص کو کسی خطرے کا اعلان کرنا ہوتا تھا، کسی بلا کے ضرور کی اطلاع اور اس سے لوگوں کو آگاہی دینی ہوتی تھی تو وہ کسی اونچے مقام پر کھڑا ہو جاتا تھا
اور یہ کمبختی کی بات یا سباہ کا ذکر کرتا تھا اور لوگ جمع اور اکٹھے ہو کر اس کی بات سنتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ صفا پر کھڑے ہو کر جب یا سباہ آپ نے پکارا ہے کہا ہے تو مشرکین مکہ اپنے اپنے گھروں سے نکل کر آپ کے سامنے جمع ہو گئے، اکٹھے ہو گئے اور سب نے بیعت کا وعدہ چلا کر آپ سے یہ پوچھا کہ بتاؤ ہمیں کس لیے یہاں بلایا اور کس لیے ہمیں اکٹھا کیا، وہ کون سا خطرہ ہے جس کی تم اطلاع دینا چاہتے ہو؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں اگر میں تم سے یہ کہوں کہ پہاڑ کے اس دامن میں دشمن چھپا ہوا ہے تو کیا میری بات پر یقین کرو گے، مجھ کو سچ جانو گے؟ سب نے جو اتفاق اور بتکرار بھی کہا کہ اول تو پہاڑ کی چوٹی پر آپ موجود ہیں، اس کے دامن میں جو کچھ پھنسا ہے آپ ہی اس سے واقف ہیں، لیکن آپ تو ہمارے معاشرے کے جانے پہچانے انسان ہیں، آپ تو صادق اور امین ہیں، سچے اور پاک باز ہیں، آپ کی تو امانت اور دیانت کی قسم کھائی جاتی ہے، بتائیے کس خطرے سے آپ ہمیں آگاہ کرنا چاہتے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں شیطان تمہاری گھاٹ میں ہے، ان قریب حملہ آور ہونے کو ہے، بس اے لوگوں اپنے رب کی طرف لوٹو اور پلٹو، اس ایک رب کی کبریائی بیان کرو جس نے تم کو پیدا کیا، جس کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے، بس اسی کی بندگی کے اندر آ جاؤ، باقی تمام بتوں سے جھوٹے خداؤں سے رشتہ اور ناطہ توڑو۔ سب ناطہ چھا گیا، لمحوں کے لیے کفار مکہ ایک دوسرے سے منہ تکنے لگے، کچھ سمجھ میں نہ آتا تھا کہ کیا کہیں، لیکن پھر وہ بولے اور چلا کر انہوں نے کہا کہ اچھا یہ بات کہنے کے لیے تم نے ہمیں یہاں جمع کیا، اس طرح ہمارا پر ضائع کیا؟ پھر وہ باتیں چھاڑتے ہوئے، پھر وہ جملے فکرے جسم کرتے ہوئے پھر کر آپ کی طرف سے واپس لوٹے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی اس چوٹی پر اکیلے یکا تنہا نظر آئے۔ ذرا تصور کیجیے وہی لوگ کہ جو وہاں بھر پہلے آپ کی صداقت کے گن گا رہے تھے، آپ کی امانت کا اعتماد کا چرچا کر رہے تھے، آپ کی دیانت کا پہاڑا پا رہے تھے، جب ان کے سامنے کائنات کی سب سے بڑی سچائی اور کائنات کی سب سے بڑی حقیقت واشگاہ ہوئی تو وہی لوگ بھول کر ہو گئے، سراپا اور مجسم احتجاج ہو گئے اور کفر کی بدیل پر کتنے برے تھے کفار مکہ۔ آپ چاہیں تو آج بھی ان کے خلاف قرارداد مذمت منظور کریں، لیکن نہیں، ذرا اس بات کو سوچیں کہ کہیں ہم نے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلا تو نہیں چھوڑ دیا؟ ہم میں سے کتنے ہیں جو آپ کی سنتوں کو اپناتے ہیں؟ ہم میں سے کتنے ہیں جو آپ کی شریعت مطالعہ کو لے کر رکھتے ہیں؟ ہم میں سے کتنے ہیں جو آپ کی جدوجہد اور آپ کی کشمکش کے خوگر بنتے ہیں؟ آقا کی سما اور اطاعت، آقا کی اطاعت اور فرمانبرداری کے حوالے سے اس مسلک کو اپناتے ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلک ہے۔ یہ بڑا سوال ہے۔ آج بھی صفا کی چوٹیوں سے یہ پیغام نشر ہو رہا ہے، ہمارے دلوں پہ دستک دے رہا ہے کہ اے لوگوں اللہ کی بندگی اختیار کرو، تمام جھوٹے خداؤں سے رشتہ اور ناطہ توڑ دو، وہ جو تمہارا پالنہار ہے، وہ جو سمیع اور بصیر، علیم و خبیر ہے، وہ جو اول و آخر، ملجا و ماوا ہے، وہ جو علم و قیوم زندہ جاوید ہستی ہے، وہ جس نے تم کو پیدا کیا اور جس کے پاس تمہیں لوٹ کر جانا ہے، اس نے اس کا اہتمام کیا، قرآن پاک کی حفاظت کا اس نے ذمہ لیا ہے، جیسے اور جس طرح نظام یہ نازل ہوا تھا آج بھی موجود اور محفوظ ہے، ہدایت کا سامان موجود ہے۔ لیکن میرے دوستوں بات میں کچھ اور کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جو سیرت کے مختلف واقعات، یہ وقتی واقعہ ہے، مغربی واقعہ ہے، فلاں وقت پیش آیا ہے، سینکڑوں ہزاروں سیرت کے واقعات، ان میں سے ہر واقعہ بلا شبہ اس کو بیان کیا جائے، اس کو پڑھا اور لکھا جائے
اس پہ رہنمائی ہوتی ہے، اس میں ہدایت ہوتی ہے، دلوں کی تشفی کا تسکین کا سامان ہوتا ہے، قلوب کے لیے ہدایت کے علاوہ خوف و خشیت کا سامان ہوتا ہے۔ سیرت کے تمام واقعات میں سے ہر واقعہ الگ الگ بھی رہنما واقعات، لیکن ان تمام واقعات کو اگر آپ جوڑ لیں، البم بنا لیں سیرت کے تمام واقعات، اس سے جو تصویر بنتی ہے، جو لگتا ہے کہ یہ 23 سال کشمکش کے 23 سال دور نبوت، یہ 23 سال جدوجہد کے 23 سال، ان 23 سالوں میں جو قافلہ سالار ہے وہ اپنا قافلہ جمع کر رہا ہے، چن چن کر معاشرے سے اپنے گرد لوگ اکٹھے کر رہا ہے، منزل کا شعور دے رہا، نشانات منزل ان کو بتا رہا، حالات جو بیت جانے ہیں، جو بیت رہے ہیں، اس پر تمانیت قلب سے ان کو سرشار کر رہا ہے۔ جو قبول کر رہے ہیں وہ آپ کے انگاروں پر لیٹنے کے لیے بھی تیار ہیں، جو انکار کر رہے ہیں وہ انکار کی آخری حدوں کو چھونے کے لیے بھی تیار ہیں۔ سیرت کے تمام واقعات کو آپ جمع کر کے دیکھیں تو اندازہ ہوگا ایک تحریک ہے، ایک بڑی جدوجہد ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آج یہ برات تا قیامت اس تحریک کی قیادت کرتے ہوئے لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ اس قرآن و سنت کو کیسے لے کر چلنا، کیسے اس کو اپنا مرجع اور ماوا بنانا۔ اس لیے اس بات کی زیادہ شدید ضرورت ہے کہ یہ سمجھا جائے کہ منزل کیا تھی، وہ مشن کیا تھا جسے آپ لے کر اٹھے، وہ منصب کیا تھا کہ جس پر آپ فائز ہوئے، وہ کام کیا تھا جو آپ کے سپرد ہوا اور رہتی دنیا تک پوری امت کے سپرد ہوا۔ واقعات کے بہت سے ہیں، ایک کی نشاندہی کرتا ہوں۔ واقعات میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر سے لوٹے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پڑھ کر دروازہ کھولا، آپ کی پیشانی کو بوسہ دیا اور آپ کو لے کر بیٹھ گئی اور آپ کا سر دھوئے، تاکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ احساس ہوا کہ جیسے فاطمہ رو رہی۔ آپ اٹھ بیٹھ گئے، پوچھا فاطمہ کیوں روتی ہو؟ اب ذرا نبی کو یہ کہیے، ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں اس بات کو جانتے ہیں، ہمارے معاشرے میں بھی جو باپ اور بیٹی کا رشتہ بظاہر تو ایک مرد اور عورت کے درمیان رشتہ، لیکن جس قدر معصوم رشتہ، جس قدر پیار بھرا رشتہ، جس قدر نزاکتوں سے قرب اور اپنائیت دور تک کہنے کی اپنائیت کا رشتہ ہے، اس سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ ہر باپ اپنی بیٹی سے ٹوٹ کر محبت کرتا ہے، اظہار نہیں کر پاتا ہے، لفظوں کی مالا کیسے بولے، اس کے گلے میں کیسے ڈالے اور کیسے بتائے کہ بیٹی میں تجھ سے کتنا پیار کرتا ہوں، اپنے رویوں اور طور طریقوں سے۔ زبان حال کچھ کہے تو کہے، زبان حال نہیں کہہ پاتا۔ بیٹی بھی اپنے باپ سے بڑی محبت کرتی ہے، ٹوٹ کر اپنے باپ پر فریفتہ اور جانسار ہوتی ہے، لیکن حد ادب ہے، احترام حائل ہے، اظہار نہیں کر پاتی، اپنے باپ کے ساتھ کی محبت اور تعلق رکھتی ہے۔ لیکن یہاں تو بیٹی نے اظہار محبت کہی دی، اپنے محبت کو وہ پیرایا دے دیا کہ جس میں لفظوں کی گنجائش کے نتیجے میں بات سمجھ میں آئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا فاطمہ کیوں ہوتی ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ اللہ کے رسول، آپ کے بالوں کو دھول میں ہٹا ہوا دیکھتی، آپ کے جسم اثر پر پھٹے پرانے کپڑے اور موٹی گرد آلود دیکھتی ہوں، آپ کے چہرے انور پر قتل کے آثار دیکھتی ہوں، بیٹی ہو ہونا آ گیا۔ یہ بیٹی نے اپنا دل نکال کر سینہ چھین کر دل نکال کر رکھ دیا۔ ایک ایسے جذباتی لمحے، ایک ایسے پیار اور محبت سے پر لمحے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ آپ نے فرمایا کہ فاطمہ گریہ وزاری نہ کر، اس لیے کہ تیرے باپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسے منصب پر فائز کیا ہے اور ایک ایسا مشن اس کے حوالے کیا ہے کہ جس کے نتیجے میں اللہ کا یہ دین وہاں پہنچے گا جہاں جہاں سورج کے کرنوں کی پہنچ، اور یہ دین غالب ہو کر رہے گا، اور کوئی عزت کے ساتھ قبول کرے یا کوئی ذلت کے ساتھ